رات کے سناٹے میں چاندنی اپنے جوبن پر تھی جب ایمن اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک عجیب سی کسک۔ دل کی دھڑکن ہر لمحہ کسی کی یاد سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کسی کا نام آذر تھا، آذر جس سے اس نے دل لگا بیٹھا تھا، آذر جو اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، جس کی ایک مسکراہٹ ایمن کے دل کو سکون دیتی تھی۔ لیکن قسمت کو شاید یہ محبت منظور نہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان خاندان کی انا، سماج کی زنجیریں اور تقدیر کی دیواریں حائل تھیں۔ ایمن کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب پہلی بار اس کی ملاقات آذر سے یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی۔ آذر ایک سنجیدہ، کتابوں میں کھویا رہنے والا نوجوان تھا، اور ایمن ایک شرارتی سی لڑکی جس کی مسکراہٹ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی ایمن کو اس کی سادگی اور معصومیت نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آذر کو بھی ایمن کی بے ساختہ ہنسی، اس کی آنکھوں کی چمک اور دل کی سچائی پسند آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے، خواب بنتے، ہنستے، کبھی دل کی باتیں کرتے اور کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے۔ ایک دن شام کو یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے آذر نے ہمت کر کے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، ایمن، شاید میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا تم بھی مجھ سے؟ ایمن کے چہرے پر شرم اور خوشی کی ملی جلی لالی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، ہاں آذر، میں بھی تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں امیدوں کے جگنو چمکنے لگے۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگے، ایک چھوٹا سا گھر جس کی کھڑکیوں سے چاندنی ان کے کمرے کو روشن کرے، جہاں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی محبت تلاش کریں۔ لیکن خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ایمن کے گھر والوں کو اس رشتے کا پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آذر کا خاندان ان کے برابر نہیں، اور یہ رشتہ ان کی عزت کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ ایمن نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، رو رو کر منتیں کیں، لیکن سب بے سود۔ آذر بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے دباؤ میں آ گیا۔ اس کے والدین نے اسے دو ٹوک کہا کہ اگر اس نے ایمن سے شادی کی تو وہ اس سے ہر رشتہ توڑ دیں گے۔ آذر نے کوشش کی کہ سب کو منا لے، لیکن ناکام رہا۔ ایک رات ایمن اور آذر نے آخری بار فون پر بات کی۔ ایمن کی آواز میں ہچکیوں کی لرزش تھی۔ آذر، شاید ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ آذر کی آواز بھی نم تھی۔ ایمن، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ تم میری پہلی اور آخری محبت رہو گی۔ اس رات کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ منقطع کر دیا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں۔ ایمن کی شادی کسی اور سے طے کر دی گئی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر سب قبول کر لیا۔ لیکن دل کا کونا اب بھی آذر کے نام پر روشن تھا۔ آذر نے بھی ایک دن ماں باپ کے کہنے پر شادی کر لی، مگر اس کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ ایمن کے پاس ہی رہا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھار ایمن کی مسکراہٹ ابھرتی، اور دل چپکے سے اس نام کو پکار لیتا۔ سالوں بعد ایمن کو ایک پارک میں آذر دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھا۔ آذر کی آنکھوں میں عمر کے ساتھ ساتھ تھکن اور گزرے ہوئے وقت کا دکھ جھلک رہا تھا۔ ایمن کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ دونوں کی نظریں ملے، اور ایک لمحے کے لیے وہ سب یاد آ گیا، یونیورسٹی کی مسکراہٹیں، خواب، وعدے۔ ایمن کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں، اور ایک لمحے کے لیے وہ سب یاد آ گیا، یونیورسٹی کی مسکراہٹیں، خواب، وعدے اور ٹوٹے ہوئے دل۔ آذر نے نظریں جھکائیں، اور ایمن نے بھی اپنے آنسو پونچھ کر چہرہ موڑ لیا۔ محبت شاید مکمل نہ ہوئی، مگر ایک خاموش دعا دونوں کے دل سے نکلی، اللہ کرے تم جہاں بھی رہو، خوش رہو۔ اس رات ایمن نے چاند کی طرف دیکھا،
اور چاندنی سے سرگوشی کی، وہ آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ محبت کبھی مر نہیں جاتی، وہ دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک روشنی کی طرح جلتی رہتی ہے، چاہے زمانہ، فاصلے اور تقدیر اسے الگ ہی کیوں نہ کر دیں۔